کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارمذاتہ العماد، یعنی ستونوں والا شہر۔ وہ شہر جس کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتے تھے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی میلوں دور سے دکھائی دیتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر رکھا ہوا ایک تاج ہو۔ وہ اپنی مجالس میں کہا کرتے تھے ہمارے جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے، اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ قوم عاد کا ایک عجیب یقین یہ بھی تھا کہ ہوا ان کے غلام ہے۔ ان کے جوان وادی کے بیچ کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور کہتے دیکھو، ہوا ہمارے جسم کو سہارا دیتی ہے۔ بزرگ فخر سے کہتے ہمارے آباء و اجداد ہوا کا رخ بدل دیا کرتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ طوفان کو دور سے آتے دیکھتے تو ہنس پڑتے، یہ ہوا ہمارے دشمنوں پر پڑے گی، ہم پر نہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بننے والی ہے۔ قوم عاد صرف قد میں ہی بڑی نہیں تھی، ان کی جسمانی ساخت عام انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ دریاؤں کے کناروں پر ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ گھوڑا اور سوار دونوں آرام سے اندر داخل ہو جاتے۔ ان کے برتن پتھروں کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا غرور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود بازاروں، محلوں اور دروازوں پر جا جا کر نصیحت کرتے رہے۔ کوئی ہنستا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی راستہ بدل لیتا کہ کہیں دل میں اللہ کا خوف نہ آ جائے۔ ایک دن حضرت ہود سرداروں کی مجلس میں گئے جہاں وہ سونے کے تختوں پر بیٹھے۔ ابن فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ ہنس پڑے اور بولے اگر عذاب آنا ہوگا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے پہلے وادی میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایک رات آسمان سے ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بجلی تھی نہ بادل، مگر فضا لرز رہی تھی۔ قوم نے کہا یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود نے فرمایا یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ اگلی رات زمین ہلکی سی لرز، جانور بے چین ہو گئے، مگر انسان ہنس پڑے، زمین بھی ہم سے ڈرتی ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، سب سے پہلے قحط آیا۔ 3 سال تک ایک قطرہ بارش نہ ہوئی، دریا خشک ہو گئے، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال کہا یہ معمولی بات ہے، دوسرے سال پیاس نے زبانیں سکھا دیں، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال قوم عاد کی وہ ہنسی وہ غرور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید، ایک کالا۔ آسمان سے آواز آئی اے قوم عاد، ایک بادل چنو۔ انہوں نے کہا کالا بادل، اس میں پانی ہے، مگر وہ پانی نہیں تھا، وہ قہر تھا۔ ٹھنڈی چیختی ہوئی آندھی آئی، ایک جھونکے میں دھول اور پتھر الفاڑ گئے، دوسرے میں درخت اور جانور، تیسرے میں انسان۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی۔ آخر کار ان کے محل، ان کی شان، ان کا غرور ریت میں دفن ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا قوم عاد کو سخت سرد آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی۔ مگر جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارمذات العماد ایک گواہی ہے کہ عزت طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔